السلام علیکم۔ عمیرہ احمد کا ناول ایمان، امید اور محبت۔ مسلمان وہ قوم ہے جس نے یہودیوں کو فلسطین سے نکال پھینکا تھا۔ پیٹرک نے ایک تاریخی حوالہ دیا تھا۔ ڈینیل نے محتاط نظروں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ بہت پرانی بات تھی، اسے بھول جانا چاہیے، ورنہ تو یہودیوں کو عیسائیوں نے بھی جرمنی سے نکالا تھا اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے۔ ڈینیل سوبل دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر چلائی تھی۔ سوری ممی، اگر آپ کو میری بات بری لگی تو، لیکن میں تو صرف حقیقت بتا رہا تھا اور حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اس نے صلح جو انداز میں کہا، تو تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے بس مذاق میں ایک بات کی تھی اور بس آپ بھول جائیں اس بات کو۔ اس نے بات کا موضوع بدل دیا تھا، مگر اس رات اسے یہ حیرانی ضرور ہوئی تھی کہ اس کے ماں باپ اسلام کے اتنا خلاف کیوں ہیں۔ دوسرے کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے پر انہیں اعتراض نہیں، مگر اسلام کے اختیار کرنے پر وہ قطع تعلق کرنے پر تیار ہیں۔ حالانکہ اس کا خیال تھا کہ اس کے ماں باپ میں مذہبی تعصب نہیں ہے۔ آخر اسلام سے یہ لوگ خوفزدہ کیوں ہیں؟ وہ سوچتا رہا، مجھے مطالعہ کرنا چاہیے، اسلامک ہسٹری میں عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، تو پھر اسلام کے بارے میں بھی مجھے کچھ بنیادی معلومات ضرور رکھنی چاہیے۔ اس نے اس رات طے کیا تھا اور یہی تجسس تھا جس نے اسے اسلام کا مطالعہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ 6 ماہ اسلام کی تاریخ اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا ذہن مذہب کے انتخاب کے بارے میں کچھ اور کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ میں جب بھی اپنے لیے ایک مذہب کا انتخاب کروں گا تو پھر صرف عیسائیت یا یہودیت نہیں، میں اسلام کے بارے میں بھی غور کروں گا۔ ان 6 ماہ کے بعد یہ اس کا فیصلہ تھا۔ کیتھی کے ساتھ دوستی کے اختتام پر ہونے والے جھگڑے میں اس کے کہے گئے الفاظ نے اسے ایک بار پھر اس مذہب کی طرف متوجہ کیا تھا۔ میرے بجائے کسی جاہل پردے میں چھپی ہوئی مسلم عورت سے شادی کرو جو ساری عمر تمہاری انگلی پکڑ کر چلتی رہے اور تمہارے علاوہ کسی دوسرے مرد کو منہ دیکھنے کی جرات نہ کرے۔ وہ کیتھی کے کہے گئے جملے پر کئی دن مشتعل ہو کر سوچتا رہا کہ مسلم عورت واقعی کیتھی جیسی عورتوں سے بہتر ہوتی ہیں، کم از کم وہ پاک باز تو ہوتی ہیں، اس میں وفاداری اور حیا تو ہوتی ہے، وہ اپنی نمائش کروانے کا شوق نہیں رکھتی۔ جو مذہب اپنے پیروکاروں میں یہ خوبیاں پیدا کرے وہ اس مذہب سے بہتر ہے جو اپنے پیروکاروں میں یہ خوبیاں پیدا نہ کر سکے۔ کیتھی نے اسے مسلم عورت سے شادی کا طعنہ اس لیے دیا تھا کیونکہ مغرب میں مسلم عورت ایک پسماندہ، ان پڑھ، مجبور، لاچار مخلوق کے طور پر پیش کی جاتی تھی اور ایسی مخلوق کسی بھی اچھے مرد کے قابل نہیں سمجھی جاتی۔ مگر ڈینیل کو یہ بات طنز لگنے کے بجائے ایک نئی راہ دکھانے لگی تھی، وہ راہ جو اسے مشرقی عورتوں کی طرف متوجہ کر گئی۔ پھر وجیتا کے منہ سے کہے گئے الفاظ اسے ایک بار پھر بے چین کر گئے تھے، بعض دفعہ تم مجھے ایک مسلم مرد کی طرح تنگ نظر اور کٹر لگتے ہو۔ اسے اس وقت اس تبصرے پر غصہ آیا تھا، اگر میں اپنی بیوی کا کسی دوسرے کے سامنے ننگا ہونا پسند نہیں کرتا تو اس میں تنگ نظر اور کٹر ہونا کہاں سے آ جاتا ہے؟ جو چیز قیمتی ہو اس کی قدر کی جائے تو اسے کوئی بھی گلی میں نہیں رکھتا۔ اگر مسلمان مرد بھی اپنی عورت کے بارے میں ایسے خیالات رکھتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے۔ کیا ایسی باتوں کی وجہ سے مغرب نے مسلمانوں پر تنگ نظری، تعصب اور کٹر پن کے ٹھپے لگائے ہوئے ہیں؟ اس رات بھی وہ بہت دیر تک یہی سب کچھ سوچنے پر مجبور تھا۔ جاب ملنے کے بعد وہ پاکستان آ گیا تھا، مگر یہاں بھی جس سوسائٹی میں وہ موو کرتا تھا زیادہ تر لڑکیاں ایسی ہی تھیں۔ وہ پارٹیز میں ایوننگ گاؤنز میں ملبوس لڑکوں کے ہاتھ میں شراب کے گلاس لیے مردوں کے ساتھ بے تکلفی کے مظاہرے کرتے دیکھتا اور حیران ہوتا، کیا واقعی اب مسلم ممالک میں بھی ویسی عورتیں نہیں ملتی؟ یہی اسٹف ملتا ہے جو کسی بھی ترغیب کے سامنے نہیں آ سکتا، چاہے وہ ترغیب دولت کی صورت میں ہو، شہرت کی صورت میں ہو، اسٹیٹس کی صورت میں ہو یا پھر کسی مرد کی صورت میں۔ وہ مایوسی سے سوچتا اور شادی سے کچھ اور متنفر ہو جاتا۔ اگر ایسی ہی کسی عورت کی زندگی کا ساتھی بنانا تھا تو اپنے معاشرے کی عورت کیوں نہیں؟ پھر یہاں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کچھ بے دلی سے سوچتا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس نے پارٹیز میں لڑکیوں کو اس نظر سے دیکھنا ہی ختم کر دیا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ رسمی الیک سلیک کرتا اور رابطہ ختم کر دیتا۔ اس کی یہ روٹین لاہور آنے کے بعد بھی ایسی ہی رہی تھی، اور اب وہ ایک ایسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا سوائے نام کے۔ اگر یہ لڑکی بھی انہی لڑکیوں جیسی
ہوئی جنہیں میں آج تک مسترد کرتا رہا ہوں، تو پھر کیا میں اسے بھی چھوڑ دوں گا؟ اس نے خود سے پوچھا تھا اور جواب دینے کی ہمت اپنے اندر نہیں پائی۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس کے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھوں گا اور اپنے حال کو ویسا بنایا جا سکتا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ جب میں اسے زندگی میں سب کچھ دوں گا تو کیا وہ میرے لیے پارسائی اختیار نہیں کر سکے گی؟ اس نے سوچا، وہ کر لے گی کیونکہ وہ مشرقی عورت ہے اور شاید مسلمان بھی۔ پچھلے 35 سالوں سے جس مسئلے کو وہ ٹالتا رہا تھا، اب وہ اس کے سامنے اس طرح آ گیا تھا کہ وہ آنکھیں چرا کے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ کیا میں ایک مسلمان عورت سے شادی کے لیے اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا تھا۔ اس کے اندر خاموشی کا ایک طویل وقفہ تھا۔ ہاں، میں کر سکتا ہوں، بالآخر جواب آیا تھا۔ اگر وہ لڑکی مجھے مل جائے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فیصلہ بہت آسان ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر فاسٹ فوڈ چین پر گیا تھا۔ وہ آج بھی نہیں تھی۔ رات کو وہ سعود کے پاس پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، تم نے فیصلہ کر لیا کہ تم اس لڑکی کے لیے مذہب تبدیل کر لو گے۔ اچھا، فرض کرو اگر کچھ عرصے کے بعد تم دونوں کی شادی ناکام ہو جاتی ہے اور تم اسے طلاق دے دیتے ہو، پھر تم کیا کرو گے؟ کیا اسلام چھوڑ دو گے؟ اس کے پاس ڈینیل کے لیے ایک اور مشکل سوال تھا۔ شادی ناکام ہونے سے مذہب کی تبدیلی کا کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ تم مذہب سے متاثر ہو کر اسلام قبول نہیں کر رہے، صرف ایک عورت سے شادی کی خاطر ایسا کر رہے ہو۔ ظاہر ہے اگر وہ عورت تمہارے پاس نہ رہی تو پھر تمہارے مسلمان رہنے کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا لیکن سچ یہی ہے کہ تم جیسا شخص جس کی زندگی میں کبھی مذہب رہا ہی نہیں، اس کے لیے کسی مذہب میں داخل ہونے سے زیادہ آسان کام نکلنا ہے۔ وہ سعود کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک عورت کے لیے اسلام قبول کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے یہ مذہب مجھے ایک بہتر انسان بنائے گا، لیکن ایک عورت کو چھوڑنے پر میں یہ مذہب چھوڑنے کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ شادی ایک معاشرتی معاملہ ہے مگر مذہب کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے۔ پھر تم یہ بات تسلیم کرو کہ بعض معاشرتی معاملات تمہارے عقائد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کم از کم میں اپنی معاشرتی معاملات کو عقائد پر اثر انداز ہونے نہیں دوں گا۔ میں اس معاملے میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، ایک فیصلہ اگر تم نے کیا ہے تو میں یہی چاہوں گا کہ خدا تمہیں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ سعود نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا۔ اگلی شام وہ سعود کے ساتھ وہاں گیا تھا اور ہال میں داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک چمک نمودار ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار سعود کا بازو پکڑ لیا۔ وہ واپس آ گئی ہے۔ سعود نے کچھ حیرت کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ چند لمحوں میں ہی اس کے چہرے کی اداسی، بے چینی ختم ہو گئی تھی۔ سعود نے کاؤنٹر کی طرف دیکھا۔ وہاں بہت سی لڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ ڈینیل اسے اپنے ساتھ لیے ایک لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈینیل کو اپنی طرف آتے دیکھا اور مسکرائی۔ ڈینیل نے آرڈر نوٹ کروانے کے بجائے بے تابی سے اس سے پوچھا، آپ ایک ہفتے سے کہاں تھیں؟ اس لڑکی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں وہ ڈینیل اور سعود کا چہرہ دیکھتی رہی۔ سعود نے بروقت مداخلت کی اور آرڈر نوٹ کروانا شروع کر دیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ ڈینیل، خود پر قابو رکھو۔ تمہاری اس کے ساتھ اتنی جان پہچان نہیں کہ تم اس کے یہاں نہ ہونے کے بارے میں اس سے پوچھنے لگو۔ سعود نے اسے کچھ سرزنش کی۔ 10 منٹ کے بعد وہ دوبارہ ٹرے کے ساتھ نمودار ہوئی۔ ڈینیل نے بل ادا کیا۔ اس بار اس لڑکی نے ڈینیل کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی وہ مسکرائی تھی۔ خاموشی کے ساتھ اس نے روپے لیے تھے اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دونوں اپنی ٹرے اٹھا کر ایک قریبی ٹیبل پر پہنچ گئے۔ تو یہ امید عالم ہے؟ ہاں، ڈینیل نے دور کاؤنٹر پر اس پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں اتا پتہ کرنے کی کوشش کروں گا، مگر یہ کیا بہتر نہیں ہے کہ تم اسے شادی کا پروپوزل دو؟ کم از کم اس کا رد عمل تو معلوم ہو سکے گا۔ سعود نے اسے مشورہ دیا تھا۔ شادی کا پروپوزل؟ ٹھیک ہے، میں اسے آج پروپوز کر دوں گا۔ وہ اب بھی اسے ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سعود کو ڈینیل کی بے اختیاری پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ اور ریزرو قسم کا آدمی تھا۔ کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح کا والہانہ انداز سعود کے لیے نیا تھا۔ اس وقت سعود کو یوں لگ رہا تھا جیسے ڈینیل پوری طرح سحر زدہ ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی بات کرتے ہوئے اس لڑکی سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں، یوں جیسے اسے خوف ہو کہ وہ دوبارہ گم ہو جائے گی۔ سعود آدھ گھنٹہ اور بیٹھا تھا، پھر اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ ڈینیل وہیں بیٹھا رہا تھا۔ رات کو اس وقت سے پہلے جب وہ چلی جایا کرتی تھی، وہ اٹھ کر اس کی طرف آیا تھا۔ اس بار اس لڑکی نے کچھ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ امید، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس لڑکی کو پتھر کے بت کی طرح ساکت ہوتے دیکھا۔ چند لمحے وہ سانس روکی اسی طرح کھڑی رہی، پھر وہ بڑی تیزی سے کاؤنٹر کے پیچھے دروازے سے غائب ہو گئی۔ ڈینیل کچھ
ڈینیل کچھ دیر اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ دوبارہ نمودار نہیں ہوئی۔ وہ کچھ بے چین اور مایوس ہو کر باہر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ معمول کے مطابق باہر ریسٹورنٹ کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ڈینیل نے ہمیشہ کی طرح گاڑی کا تعاقب ہاسٹل تک کیا، پھر واپس گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے فون پر سعود کو اس کے رد عمل کے بارے میں بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ سعود نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ اگلے دن وہ اپنے معمول کے مطابق آفس سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ وہیں گیا تھا اور یہ دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا کہ وہ ایک بار پھر کاؤنٹر پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ امید عالم، انہوں نے کل جاب چھوڑ دی۔ اس کے پیروں تلی سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ محسوس ہوا کہ اس نے اسی کی وجہ سے جاب چھوڑی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ کہے بغیر کاؤنٹر پر کھڑا رہا، پھر باہر نکل آیا اور باہر نکلتے ہی وہ سیدھا اس ہاسٹل گیا تھا جہاں وہ رہتی تھی۔ چوکیدار سے اس نے امید کے بارے میں پوچھا اور چوکیدار نے قدرے سرد لہجے میں اس سے کہا وہ کل ہاسٹل چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ کہاں چلی گئیں؟ اس کی جیسے جان پر بنائی تھی۔ یہ ہمیں پتہ نہیں، چوکیدار نے سرد مہری سے جواب دیتے ہوئے گیٹ بند کر لیا۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر سن ذہن کے ساتھ گیٹ کے باہر کھڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، اسے کس طرح اور کہاں ڈھونڈے۔ پھر پتہ نہیں کس خیال کے تحت اس نے ایک بار پھر گیٹ بجایا۔ چوکیدار باہر نکلا۔ کیا امید عالم مسلمان ہے؟ چوکیدار نے کچھ حیرانی کے ساتھ اس کے سوال پر اسے دیکھا۔ ہاں وہ مسلمان ہے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف پلٹ آیا۔ وہ نہیں جانتا وہ کون سے علاقے کی کون سی مسجد تھی۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ کئی گھنٹے سڑک پر بے مقصد گاڑی چلانے کے بعد اس نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی اور اس نے وہاں گاڑی روک دی۔ مسجد کے اندر جا کر اس نے امام سے ملاقات کی تھی اور اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ امام مسجد بہت دیر حیرانی سے اسے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے مسجد میں اس وقت موجود چند لوگوں کو ڈینیل ایڈگر کے آنے کی وجہ بتائی تھی۔ ڈینیل نے اس سب کے چہرے پر بھی اتنی ہی حیرانی دیکھی۔ وہ بڑے صبر سے ان سب کو کچھ فاصلے پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے دیکھتا رہا۔ چند منٹوں بعد وہ بالآخر اس کی طرف آئے اور گرم جوشی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا۔ ایک گھنٹے کے بعد ڈینیل ایڈگر ایمان علی کی صورت میں اس مسجد کے ہال سے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ انہی کی پیروی میں نماز ادا کر رہا تھا۔ دعا مانگتے ہوئے امام کی دعا ختم ہونے کے بعد اس نے ایک دعا اور مانگی تھی اور اس کے بعد آمین کہا تھا۔ وہاں سے واپس گھر آ کر اس نے سعود اور ارتضیٰ کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ڈینیل نہیں، ایمان علی، میں جو کام کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہوں۔ جلدی کیا یا دیر سے اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتا دو کہ امید کو ڈھونڈنے کے سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ میں ایسے کسی عالم سے بھی ملنا چاہتا ہوں جو مجھے کچھ رہنمائی فراہم کر سکے۔ سعود کو اس کے لہجے میں موجود سکون اور اطمینان نے حیران کیا۔ اگلے دن دونوں کی ملاقات ایمان کے آفس میں ہوئی تھی۔ سعود نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ میں ابھی کسی پر اپنے مذہب کی تبدیلی کا انکشاف نہیں کرنا چاہتا۔ توقع رکھتا ہوں کہ تم اس بات کا خیال رکھو گے۔ اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے سعود کو ہدایت دی۔ ٹھیک ہے، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک امید کا تعلق ہے تو کل تک تمہیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ آج شام کو تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں ایک اسکالر سے ملواؤں گا، سعود نے اٹھنے سے پہلے کہا۔ شام کو وہ سعود کے ساتھ اس اسکالر کے پاس گیا تھا جس کا سعود نے ذکر کیا تھا۔ ایک نسبتاً غیر معروف علاقے میں ایک چھوٹے سے مگر بہت عمدگی سے بنے ہوئے گھر میں وہ ایک دراز قامت سانولی رنگت کے باریش آدمی سے ملا تھا جس نے مصافحہ کرنے کے بعد اس کو گلے لگایا تھا۔ وہ اسے اندر اپنے ڈرائنگ روم میں لے گیا تھا جہاں کی سب سے نمایاں اور خاص بات وہاں کی سادگی اور کتابوں کی تعداد تھی۔ ان کے اندر بیٹھتے ہی ایک ملازم ایک ٹرے میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے آیا تھا۔ ایمان اپنی نظریں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص پر جمائے رہا جس کا نام ڈاکٹر خورشید اصغر تھا، جبکہ وہ شخص بڑے پرسکون انداز میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ملازم کو میز پر چیزیں سجاتے دیکھ کر ہدایات دیتا رہا۔ اس شخص کے انداز میں کوئی خاص ٹھہراؤ اور تمکنت تھی جس نے ایمان کو متاثر کیا تھا۔ ملازم کے جانے کے بعد چائے پیتے ہوئے اسی پرسکون انداز میں اس نے ایمان علی کو مخاطب کیا۔ مجھے شرمندگی ہے کہ آپ کے سامنے بہت زیادہ چیزیں پیش نہیں کر سکا۔ اس کی اس بات پر ایمان کو شرمندہ ہو گیا۔ آپ نے پہلے ہی بہت تکلف کیا ہے، اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں تھی، چائے کا ایک کپ ہی کافی ہوتا۔ یہ اہتمام اس شخص کے لیے نہیں ہے جو مجھ سے کچھ سیکھنے آیا ہے۔
یہ اہتمام اس شخص کے لیے ہے جس سے میں کچھ سیکھنے والا ہوں۔ ایمان چائے پیتے پیتے رک گیا۔ اس کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کچھ الجھی ہوئی نظروں سے اس نے ساتھ بیٹھے سعود کو دیکھا جو بڑی بے نیازی سے چائے پینے میں مصروف تھا۔ سعود صاحب سے پتہ چلا کہ آپ ایک عورت کے لیے ڈینیل ایڈگر سے ایمان علی بن گئے ہیں۔ ہمیں اس عورت کو دیکھنے کا اشتیاق ہے جس کے لیے آپ ایمان علی بن گئے۔ سچ پوچھئے تو بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی ایمان علی بننے کی خواہش کرے۔ ایمان علی اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس رستے کا انتخاب کیا ہے؟ اس نے ایک دم ایمان علی سے پوچھا۔ نہیں، اس شخص کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ اپنے سامنے موجود 3 رستوں میں سے میں نے سب سے بہتر رستے کا انتخاب کیا ہے۔ اب وہ رستہ کہاں جائے گا یہی جاننے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ آزمائش کا راستہ ہے۔ آزمائش جانتے ہیں آپ؟ ایمان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہاں، آپ کو اس لیے علم نہیں ہوگا کیونکہ آپ ساری زندگی مذہب کے دائرے سے باہر رہے ہیں، مگر ابھی کچھ عرصے کے بعد آپ کا سامنا آزمائش سے بھی ہوگا۔ اسی وقت یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ دین کے لیے آپ میں کتنی استقامت ہے۔ آپ ہر روز اسی وقت میرے پاس آ جایا کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ دین کے بارے میں آپ کی واقفیت بڑھا سکوں۔ دین سے عشق تو اللہ ہی بڑھائے گا، انہوں نے بڑی عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا۔ انہوں نے اسے بہت سی بنیادی اور ضروری باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اسے کچھ کتابیں مطالعے کے لیے دیں۔ وہ ان کے پاس سے واپس آتے ہوئے بہت مطمئن تھا۔ رات کو سونے سے پہلے اسے اپنی پچھلی رات کو نماز کے دوران کی جانے والی دعا یاد آئی تھی۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز کی طلب ہی مذہب کی طرف لے کر آتی ہے۔ مجھے ایک عورت کی طلب اس طرف لے آئی ہے، اور اب جب میرے پاس ایمان ہے تو میں اسی ایمان کا سہارا لے کر تم سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمان کی حیثیت سے میری پہلی دعا قبول فرماؤ۔ اگر میری محبت میں اخلاص ہے تو وہ لڑکی مجھے مل جائے۔ میں زندگی میں پہلی بار تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، اس لیے پہلے مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، مگر اب اس طرح ایک مسلمان کے طور پر تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے مجھے یہ یقین ہے کہ میں ٹھکرایا نہیں جاؤں گا۔ میری دعا قبول کی جائے گی، مجھے اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی مجھے خواہش ہے۔ ایمان علی نے آنکھیں بند کر کے اپنے الفاظ یاد کیے تھے اور پھر آنکھیں کھول دیں۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے مل جائے گی، کم از کم اب ضرور مل جائے گی۔ اس نے دوسری بار سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا۔ وہ اسی ہاسٹل میں ہے، اس کا باپ آرمی میں میجر تھا، وہ 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، اس کا گھر راول پنڈی میں ہے، ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ سعود ارتضیٰ نے اگلے روز شام کو اسے امید عالم کے بارے میں ساری تفصیلات فراہم کر دی تھیں۔ اس کے پاس امید کا راول پنڈی والے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر بھی تھا، مگر چوکیدار نے تو کہا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ وہ سعود کی اطلاع پر کچھ حیران ہوا۔ ہاں، چوکیدار نے جھوٹ بولا ہوگا، ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے اسے امید نہیں کہا ہو۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ میں کسی ذرائع سے اس کی فیملی سے رابطہ قائم کر کے تمہارا پروپوزل بھجوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم یہ کام کس طرح کرو گے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، سعود نے اس سے کہا۔ میں نہیں جانتا تھا سعود امید کے گھر والوں سے رابطے کے لیے کس طرح کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس نے یہ معاملہ مکمل طور پر اسی پر چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ ہر روز رات کو ڈاکٹر خورشید کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے اسکالر سے ملتا رہا تھا۔ ہارورڈ میں تعلیم کے دوران بھی اپنے کچھ پروفیسر سے وہ بہت متاثر تھا، مگر تیسری دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک میں رہنے والے یہ اسکالر اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ جامعۃ الازہر سے تعلیمی یافتہ تھے اور اردو اور انگلش کے ساتھ ساتھ عربی بھی بہت روانی سے بولتے تھے، مگر سب سے بڑا شوق اسے اس وقت لگا تھا جب ایک دن ان سے بات کرتے کرتے اس نے روانی میں ایک جملہ جرمن زبان میں کہا اور اس جملے کا جواب انہوں نے اتنی ہی شائستہ جرمن میں دیا تھا۔ جرمن؟ وہ حیرانی سے ان کا منہ دیکھنے لگا۔ آپ کی طرح میں بھی کچھ زبانیں بول لیتا ہوں۔ ان کا اطمینان برقرار تھا۔ اس دن کے بعد وہ اکثر ان سے جرمن میں ہی گفتگو کرتا تھا۔ کسی انسان کی علم کی حد کیا ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے وہ یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ ڈاکٹر خورشید کے پاس ہر چیز کے بارے میں معلومات تھیں، اور صرف معلومات ہی نہیں تھیں، یقین دلانے کے لیے ریفرنسز اور قائل کرنے کے لیے دلائل بھی تھے۔ انہیں صرف اسلام کے بارے میں سیر حاصل معلومات نہیں تھیں، بلکہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے مذہب کے بارے میں معلومات تھیں۔ اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں جتنی الجھنیں تھیں وہ ایک ماہر ویور کی طرح ہر گرہ کھولتے جاتے تھے۔ بعض دفعہ وہ ان کی باتوں پر لاجواب ہو جاتا تھا، اور جب وہ ان کی تعریف کرتا تو وہ کہتے، کوئی دلیل لاجواب نہیں کر سکتی جب تک دلیل میں طاقت نہ ہو۔
میرا دین دلیل کا دین ہے، منطق کا دین ہے۔ سڑک پر بیٹھا ہوا ایک ان پڑھ مسلمان بھی اگر دین کا علم اور شعور رکھتا ہو تو وہ بھی کسی کو اسی طرح لاجواب کر دے گا، کیونکہ جس ذریعے سے ہم دلیل دیتے ہیں وہ قرآن ہے، خدا ہے، پیغمبر ہے، اسلام ہے۔ پھر دلیل لاجواب کیوں نہیں کرے گی؟ جب سارے ذرائع آسمانی ہوں تو ہم انسان جو زمین کی مخلوق ہے وہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کی باتوں پر جتنا غور کرتا اتنا ہی اس کا ذہن صاف ہوتا جاتا۔ دو قسم کی زمین ہوتی ہے، ایک وہ جو بنجر ہوتی ہے، کسی بھی موسم کی بارش وہاں کتنا ہی پانی کیوں نہ برسا دے، اس زمین کو بنجر ہی رہنا ہے، وہاں ہریالی نہیں ہو سکتی۔ دوسری زمین زرخیز ہوتی ہے، پانی کا ہلکا سا چھینٹا بھی وہاں ہریالی لے آئے گا، مگر ضرورت صرف ہریالی کی تو نہیں ہوتی، اس ہریالی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، ورنہ ہریالی میں تو زہریلی جڑی بوٹیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ توجہ اور احتیاط نہ کی جائے تو زرخیز زمین پر یہ دونوں چیزیں بہت افراد میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ صرف پانی نہ دیا جائے، زمین کی زرخیزی کو اچھی طریقے سے استعمال بھی کیا جائے۔ آپ کو بھی اللہ نے ایسا ہی زرخیز دماغ اور روح دی۔ اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی نقصان دہ جڑی بوٹیوں اور کانٹے دار جھاڑیوں سے بچائیں، اس ہریالی کی حفاظت کریں جو آپ کی زندگی کو ایک نئی سمت دے رہی ہے، اور آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کر لیں گے۔ وہ اتنے یقین سے کہتے کہ اسے حیرانی ہونے لگتی، اس ایمان، اس اعتماد اور اس یقین پر جو انہیں اس پر تھا۔ وہ ان کے پاس آنے والا واحد نو مسلم غیر ملکی نہیں تھا، انہوں نے اسے دوسرے بہت سے نو مسلموں سے بھی ملوایا تھا جو اس کی طرح اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے پاس رہنمائی کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے۔ مذہب کا نہ ہونا اور مذہب کا ہونا دو مختلف تجربات ہیں، اور مذہب کے ہونے کا تجربہ نہ ہونے کے تجربے سے زیادہ بامعنی، پرلطف اور بامقصد تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں مذہب کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، خدا پر یقین ضرور رکھتا تھا اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ سارے مذاہب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، مگر خود میں کبھی بھی کسی مذہب سے اتنا متاثر یا سحر زدہ نہیں ہوا کہ مذہب قبول کر لیتا، اور دراصل اس سے میری زندگی میں کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑا۔ میں بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، مجھے کبھی کسی کامیابی کے حصول کے لیے مذہب کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ ہی اللہ کو پکارنا پڑا۔ آپ خود سوچیں، اس صورت اور ان حالات میں مذہب ایک ضرورت تو نہیں رہتی، بس ایک اختیاری چیز بن جاتی ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے زندگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں ان سے کہتا اور وہ پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتے رہتے۔ آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمیشہ ہی صراط مستقیم پر رکھا، مگر کسی آزمائش میں نہیں ڈالا، اس لیے آپ نے یہ سوچ لیا کہ مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف تمام مذاہب کا احترام کرنے اور اللہ کے وجود کو مان لینے سے کام چل جائے گا۔ آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آزمائش میں کبھی بھی نہیں ڈالا جائے گا۔ مذہب کی اہمیت کا اصل اندازہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب آپ آزمائش میں ہوں۔ آزمائش بالکل دلدل کی طرح ہوتی ہے، اس میں سے انسان صرف اپنے بل بوتے پر نہیں نکل سکتا، کوئی رسی چاہیے ہوتی ہے، کسی کا ہاتھ درکار ہوتا ہے، اور اس وقت وہ رسی اور ہاتھ مذہب ہوتا ہے۔ رسی اور ہاتھ نہیں ہوگا تو آپ دلدل کے اندر جتنے زیادہ ہاتھ پاؤں ماریں گے اتنا ہی جلدی ڈوبیں گے۔ پانی میں ڈوبنے والا شخص زندہ نہیں تو مرنے کے بعد باہر آ جاتا ہے، مگر دلدل جس شخص کو نگلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اسے دوبارہ ظاہر نہیں کرتی۔ لیکن جو شخص ایک بار ہاتھ اور اسی کے ذریعے دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے وہ اگلی کسی دلدل سے نہیں ڈرتا، اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ شور مچائے گا، چلائے گا تو ہاتھ اور رسی بالآخر آ جائیں گے۔ اب سوچئے اپنی خوش قسمتی پہ کہ آپ ان لوگوں کی قطار میں شامل ہو گئے ہیں جو دلدل میں گرنے پر ہاتھ اور رسی کو پکار سکتے ہیں اور ان کے آنے کی توقع بھی کریں گے۔ ہر بار ان کے گھر سے آتے ہوئے وہ بہت پرجوش ہوتا۔ سعود نے اپنی فیملی کے ذریعے ایمان کو پروپوزل امید کے گھر بھجوایا تھا۔ ان لوگوں نے چند دن سوچنے کے لیے اور اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ سعود نے چند بار اور کوشش کی مگر اس کا بھی یہی نتیجہ رہا تھا۔ اس نے ایمان کو اس بارے میں بتا دیا، وہ مضطرب ہو گیا۔ کیا تم کچھ اور نہیں کر سکتے؟ اس نے ایک بار پھر سعود سے پوچھا۔ میں کچھ اور لوگوں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کروں گا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سعود کچھ زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایمان علی کی بے چینی اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔
وہ روز ڈاکٹر خورشید کے پاس جا رہا تھا اور اس کی افسردگی زیادہ دیر ان سے چھپی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اس سے وجہ پوچھی تھی اور ان کے اصرار پر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اس کی ساری باتیں سن کر وہ مسکرائے۔ امید عالم سے کتنی محبت ہے آپ کو؟ وہ ان کے سوال پر کچھ جھیپ گیا۔ یہ میں نہیں جانتا، مگر ڈاکٹر خورشید نے اس کی بات کاٹ دی، مگر محبت ضرور کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے ادھورا فکرہ مکمل کر دیا۔ وہ خاموش رہا۔ آپ نے مجھے بتایا تھا آپ نے ان کے حصول کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہا تھا کہ اگر آپ کی محبت میں اخلاص ہے تو وہ آپ کو مل جائے۔ اب آپ دعا کریں کہ اگر اس عورت سے شادی آپ کے لیے بہتر ہو تو وہ آپ کو ملے، ورنہ صرف محبت کے حصول کی دعا نہ کریں اور پھر آپ مطمئن ہو جائیں، اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ مگر میں تو امید کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس نے بے اختیار کہا۔ امید کے بغیر رہا جا سکتا ہے، ایمان کے بغیر نہیں رہا جا سکتا، اور آپ کے پاس ایمان ہے۔ ان کا جواب اتنا ہی بے ساختہ تھا۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے، وہ میرے لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ سے اپنی بات کیسے کہوں؟ وہ الجھ گیا تھا۔ تو مت کہیے، اگر بات کہنے کے لیے الفاظ نہ مل رہے ہوں تو اپنی اس بات یا جذبے پر ایک بار پھر سے غور ضرور کرنا چاہیے۔ وہ ان کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ وہ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، اس کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ انسان صرف خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی ہر چیز کے بغیر رہا جا سکتا ہے، چاہے وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ وہ قائل نہیں ہوا تھا، مگر سر جھکا کر خاموش رہا۔ جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا اسے یوں ہی لگتا ہے وہ پیاس سے مر جائے گا، مگر پانی کا گھونٹ بھرتے ہی وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، پھر اسے یہ خیال بھی نہیں آتا کہ وہ پیاس سے مر سکتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر خورشید کو دیکھا۔ مگر لوگ پیاس سے مر بھی جاتے ہیں۔ نہیں، پیاس سے نہیں مرتے، مرتے تو وہ اپنے وقت پر ہیں، اور اسی طرح جس طرح خدا چاہتا ہے۔ مگر دنیا میں اتنی چیزیں ہماری پیاس بن جاتی ہیں کہ پھر ہمیں زندہ رہتے ہوئے بھی بار بار موت کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کیا میں اس سے محبت نہ کروں؟ آپ محبت ضرور کریں، مگر محبت کے حصول کی اتنی خواہش نہ کریں۔ آپ کے مقدر میں جو چیز ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، مگر کسی چیز کو خواہش بن کر، کائی بن کر اپنے وجود پر پھیلنے مت دیں، ورنہ یہ سب سے پہلے ایمان کو نگلے گی۔ آپ نے اس عورت کے حصول کے لیے دعا کی، کوشش بھی کر رہے ہیں، اب صبر کر لیں اور معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ پریشان ہونے، راتوں کو جاگنے اور سرابوں کے پیچھے بھاگنے سے کسی چیز کو مقدر نہیں بنایا جا سکتا۔ اس رات وہ ان کی باتوں پر غور کرتا رہا تھا، مگر امید کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ سونے سے پہلے اس نے جیسے تھک ہار کر سوچا تھا۔ 1 ماہ اسی طرح گزر گیا تھا۔ سعود ہر روز اس سے یہی کہتا تھا کہ وہ کوشش کر رہا ہے اور وہ اپنی اداسی اور افسردگی سے نجات نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر خورشید کے پاس جا کر اسے کچھ سکون مل جاتا، گھر واپس آنے کے بعد اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس دن بھی وہ ڈاکٹر خورشید کے پاس گیا ہوا تھا۔ ان سے باتیں کرتے کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ پھر انہوں نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، آج آپ سے کسی کو ملوانا چاہتا ہوں۔ اس بات کا مجھے یقین ہے کہ آنے والے سے مل کر آپ بہت خوش ہوں گے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اگلے 10 منٹ کے بعد گیٹ پر کال بیل ہوئی اور پھر ملازم جس لڑکی کو لے کر کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا تھا۔ امید نے ایک نظر اس پہ ڈالی تھی اور پھر ڈاکٹر خورشید کی طرف متوجہ ہو گئی جو اس کا استقبال کر رہے تھے۔ ایمان کو اپنے دل کی دھڑکن باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ اب دوسرے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہاں آنے کا مقصد بھی جانتے ہی ہوں گے۔ ایمان علی، امید آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہیں، اور ان کی بات پر حیران ہوا تو اس کی وہاں آمد اتفاقی نہیں ہے۔ ڈاکٹر خورشید کمرے سے جا چکے تھے۔ وہ دونوں اب کمرے میں اکیلے تھے۔ بات کا آغاز امید نے کیا۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے سوال اور انداز میں برہمی تھی۔ کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ ایک بہت ہی بیہودہ اور فضول جواب ہے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ نہ آپ میرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ہی آپ میرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے بات کرتے ہوئے خود ہی اپنے جملے میں تصحیح کی۔ صرف ایک لڑکی سے شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنا کسی بھی شخص کو بہت ناقابل اعتبار بنا دیتا ہے، اور ایسے شخص سے شادی بہت مشکل کام ہے۔ میں نے مذہب تبدیل نہیں کیا، مذہب اختیار کیا ہے۔ اس سے پہلے میں کسی بھی مذہب کا پیروکار نہیں تھا۔ جو بھی ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، اور ایک ایسے شخص سے شادی کر لینا جسے اسلام قبول کیے 4 دن ہوئے ہوں بہت مشکل کام ہے۔ میں زندگی میں رسک نہیں لیا کرتی، اور پھر ایک ایسے شخص کے لیے جسے میں جانتی نہیں ہوں، جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟
وہ بڑے صبر سے اس کی باتیں سنتا رہا، اور شاید انسان ساری باتوں کو اگنور کر دے، مگر مذہب کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کے مذہب سے ہی تعلق رکھتا ہوں، مگر آپ پیدائشی مسلمان نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، مگر میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ کتنے دن کے لیے؟ ایمان کو اس کے لفظوں پر پہلی بار تکلیف ہوئی۔ آپ کو میری نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔